عام انداز سے ہٹ کر اس وجہ سے ہے کہ مختصر ترین وقت میں بہت ساری باتیں سمجھانی ہیں، بتانی ہیں اور معلوم ہو تو اپڈیٹ کرنا ہے. بس بنیادی طور پر پروردگار عالم نے اس پوری کائنات میں آدم سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام جتنے انبیاء گزرے، یہ شب قدر اور اس کی عظمتیں کسی نبی کو، کسی نبی کی امت کو عطا نہیں کی گئی ہے. جو عظمت اور جو فضیلت ہم امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور ظاہر ہے کہ تفصیلات میں جانے کا کوئی محل نہیں ہے. ایک روایت پڑھ رہا ہوں کہ شہزادی سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ابھی منقبت آپ نے سنی ہے. شہزادی کا طریقہ کار 22 رمضان المبارک کے دن کا وہ پہلے میں بتا رہا ہوں. کیا کہنے؟ شہزادی اپنے بچوں کو دن میں سلا دیتی تھی. سارے بچوں دن میں سو جاؤ، اور اگر کوئی بچہ مغرب کے بعد سونے لگتا تو تاریخ کی روایت ہے کہ شہزادی پانی چھڑک کر ان بچوں کو اٹھا کر کہتی تھی کہ یہ رات سونے کی رات نہیں ہے، یہ رات عبادت کی رات ہے. حوالہ کیا ہے وہ بھی آپ سن لیجئے، اس سے کہ میں اپنی عادت سے مجبور ہوں. مولانا ابن حسن صاحب قبلہ نجفی ہمارے ناظم آباد ہی کے رہنے والے، مسلم لیگ کوارٹر میں ان کا گھر تھا، پھر مسجد چلے گئے تھے. ان کی کتاب میرے پاس ہے، میں اعمال اسی کتاب سے کرواؤں گا. مقدمہ بہرحال میں نے لکھا ہے اس کا، لیکن ان کی کتاب ان کا ایصال ثواب بھی ہو جائے. یہی ناظم آباد میں ہی رہتے تھے اور بہت بڑے عالم دین تھے. تو بہرحال انہوں نے اس روایت کو اپنی اس کتاب میں اعمال رمضان جو کتاب ہے اس کے اندر نقل کیا ہے کہ معصومہ کے بچوں کو سونے نہیں دیتی تھی. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کہتی ہے شہزادی کہ یہ رات مقدرات کے لکھے جانے کے بعد، مقدرات کے معین کر دیے جانے کے بعد، یہ رات مقدرات کو عطا کرنے کی رات ہے. آج مقدرات جو ہے وہ عطا ہونے والے ہیں، یعنی بس اب جو پروردگار لکھے گا وہ عطا کر دے گا. ظاہر سی بات ہے کہ آپ سرسری طور پر سنتے ہیں اور ہم طالب علم ہیں، لہذا ہم کراس کوشچننگ کرتے ہیں. یہ کیسے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اگر ایک دفعہ لکھ دے گا تو کیا اس میں کوئی تبدیلی واقع ہو سکتی ہے یا واقع نہیں ہو سکتی ہے؟ اس پر ایک پوری ڈیبیٹ ہے. لیکن میں صرف ایک لفظ کہہ رہا ہوں کہ پروردگار اگر کوئی شخص دعا کرے تو یہ لکھی ہوئی تقدیر کو بھی بدل دیتا ہے. کوئی شخص مثلا اگر موت لکھی ہوئی ہے کہ اس سال میرا انتقال ہوگا اور میں نے والدین کی خدمت کی، تو پروردگار اپنے معین مقدر کو بھی بدل دے گا. کیا کہنے؟ لہذا پہلے میں ایک انداز سے بات کر رہا ہوں اور اس کے بعد ایک اور بات بیان کروں گا اور اعمال کے بارے میں کچھ باتیں بتانی ہے. اور ابھی یہ جو انہوں نے سوال کر دیا تھا قضاء عمری کے بارے میں، تو میں ایک بات گزارش کر رہا ہوں کہ جب تک 2 گھنٹے 3 گھنٹے میں یہاں پر موجود ہوں، آپ کے دل میں جو سوال آئے وہ آپ سوال بیچ میں بھی، مجلس کے بعد بھی، آپس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوستانہ ماحول ہے، لہذا جو چاہیں آپ سوال کریں اور جواب سننے کی سکت پیدا کر لیں اور سکون سے جواب سنتے رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلنا، ہم نے نازل کیا. اور پروردگار عالم یہاں پر کہہ رہا انا انزلنا ہو فی لیلۃ القدر، لیلہ قدر میں ہم نے نازل کیا. تو ظاہر ہے کہ عامہ کی جو روایتیں ہیں اسے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک صحابی نے آ کر چھٹے امام سے کہا مولا شب ہائے قدر کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ طاق راتوں میں تلاش کرو. تو ہمارے ہاں طاق راتیں کیسے بنے گی یہ لوگوں کی سمجھ میں کم آتا ہے. شب 19 18 کا دن گزر کر شب 21
20 کا دن گزر کر شب 23 22 کا دن گزر کر یہ کیسے؟ بعض لوگ پوچھتے ہیں اگر یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی، یہ 19 کی رات جو ہے یہ شب قدر کیسے بنے گی؟ تو ظاہر ہے کہ آج ہی ایک سلائیڈ میں دیکھ رہا تھا ٹی وی پر، بار بار ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے میں بار بار ٹی وی دیکھ رہا تھا کہ ایران اور اسرائیل کے حوالے سے خبریں چل رہی تھیں، حملے کے حوالے سے، لہذا میں بار بار اس کو اپڈیٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کیا معاملات ہیں۔ لہذا اگر چاند 29 کا ہو جائے، اور ظاہر ہے کہ 29 کا چاند اگر ہو گیا تو طاق راتیں پھر کس طرح بنیں گی؟ شب 19 شب 21 شب 23 بنے گی۔ اگر چاند 29 کا نہ ہو اور 30 کا چاند ہو تو پھر یہ شب 19 والی جو رات ہے یہ طاق رات میں داخل نہیں ہوگی۔ لہذا ظاہر ہے کہ یہ جو ڈیبیٹ ہمارے یہاں چل رہی ہے فواد چودھری صاحب اور منیر الرحمان صاحب کے درمیان کہ جناب ہم اعلان کریں گے اور ہم اعلان کریں گے اور محکمہ موسمیات کہے گا اور فلاں سائنٹسٹ یہ کہے گا، لہذا جناب چاند کے بارے میں جب یہ طے ہے کہ جناب چاند آنکھ سے دیکھو، نظر آ جائے تو روزہ شروع کرو، نظر آ جائے تو عید کرو، تو اگر یہ 29 کا دن گزر کر چاند نظر آ جائے تو طاق رات کا آغاز جو ہے وہ 18 کا دن گزر کر شب 19 شروع ہو جائے گا۔ اور اگر شب 19 ہو یا نہ ہو، بہرحال شب 21 تو ہے ہی طاق رات اور شب 23 طاق رات ہے۔ تو اس نے آ کر امام سے کہا کہ مولا آپ معین فرما دیجئے تاکہ ہم اس طاق رات میں عمل کر لیں۔ تو امام نے فرمایا ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم طاق رات کو معین نہ کریں، تم طاق راتیں تلاش کرو اور ہر وہ طاق رات اس میں اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مصروف رکھو، تاکہ عبادت کے ساتھ دیکھیے موت آنی ہے اور موت کا وقت معین ہے، لیکن پروردگار عالم نے اس معین وقت کو اپنے خاص بندوں کے علاوہ کسی اور کو نہیں بتایا۔ مجھے نہیں معلوم میں اگلا جملہ بیان کر پاؤں گا یا وہیں انا للہ ہو جاؤں گا، مجھے نہیں معلوم۔ تو اب وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ میں توبہ سے غفلت نہ کروں، دعاؤں سے غافل نہ رہوں، اللہ سے میرا رابطہ استوار رہے۔ اگر موت کا وقت معین ہو جاتا، مثلا میں اس وقت میں نے بتایا میری عمر اتنی ہے کہ میں 5 سال کے بعد انتقال کروں گا، تو پھر میں جناب ابھی تو 4 سال پڑھے ہیں، ابھی تو 3 سال پڑھے ہیں، ابھی تو 2 سال ہیں، بس میں آرام سے توبہ کر لوں گا، آرام سے حج کر لوں گا۔ نہیں، مجھے کوئی بھی عمل خیر انجام دینے میں ٹال مٹول سے کام نہیں لینا، اس لیے کہ مجھے نہیں معلوم کہ اگلا مرحلہ کیا ہوگا۔ اصل لطف یہ ہے کہ شب قدر اگر معلوم ہو جاتا کہ بھئی 23 کی رات ہے یا 21 کی رات ہے تو پھر جناب ہم 19 میں اعمال نہیں کرتے، ہم 21 میں اعمال نہیں کرتے، ٹھیک ہے بھئی شب 23 اعمال کر لیں گے اور اسی میں توبہ کر لیں گے، اسی میں استغفار کر لیں گے۔ لہذا پروردگار عالم نے جب شب قدر کو چھپا دیا تو اب آپ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کا امام پوشیدہ ہے، وہ نظر کیوں نہیں آتا؟ تو پوری ملت اسلامیہ شب قدر کو طے کر سکتی ہو تو طے کرے۔ اگر تم نے شب قدر طے کر دی تو ہم اپنے امام زمانہ کو بھی سامنے لے کر، یعنی شب قدر کیا ہے؟ میں الفاظ بدل کے بتا دیتا ہوں۔ شب قدر عالم غیب میں ہے، عالم غیب میں نظر نہیں آ رہی، معلوم نہیں کون سی شب ہے، لیکن کون سی ہے؟ بالکل اسی طریقے سے امام علیہ السلام ہے اور پردہ غیب میں ہے، کوئی ان کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا اچھا شب قدر آ گئی ہم اعمال انشاءاللہ کریں گے، یہ ہمارے لیے شب قدر ہے۔ لہذا امام ہمارے درمیان موجود ہیں، امام ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، امام خانہ کعبہ کے اندر موجود ہیں، امام مجلسوں میں موجود ہیں، لہذا ہر جگہ موجود ہیں، ان کا ہونا اور ہے، ہماری معرفت کا ہم سے دور رہنا اور ہے۔ یہ ایک بات ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم کیا جانو لیلہ قدر کیا ہے؟ اس لیلہ قدر سے امام کی لیلہ قدر کو اس طرح سے ملا دے، نتیجہ برآمد ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد کیا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شہر کہتے ہیں مہینے کو، الف کہتے ہیں ہزار کو۔ یہ شب قدر جو ہے
یہ 1000 مہینے سے بہتر. لفظ بہتر جو ہے یہ بہت اہم ہے. میں تفسیر کوثر اور تفسیر نمونہ سے مطالعہ کر کے بتا رہا ہوں. ظاہر سی بات ہے کہ آپ تفسیر کوثر بہت اچھی تفسیر ہے. مختصر تفسیر کے اعتبار سے تفسیر کوثر اچھی ہے کہ مختصر ہے, جلدی جلدی ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں, اور مطالب اور عربی الفاظ کے معنی بھی اس کے اندر موجود ہیں. لہذا یہاں میں تفسیر کوثر اور تفسیر نمونہ جو ذرا سی تفصیلی ہے دونوں کو ملا کر بیان کر رہا ہوں. تفسیر کوثر کے شارح مولانا محسن نجفی صاحب اسلام آباد میں الکوثر مدرسہ چلا رہے ہیں, اور جن کی وہ بچیاں ہیں زکیہ بطول اور غازیہ بطول اور یہ مرضیہ, یہ ساری لڑکیاں جو ہیں بہترین عربی بولتی ہیں, بہترین اردو بولتی ہیں. حالانکہ بلتستان کی ہیں یہ لوگ, لیکن اردو بھی بڑی نفیس ہے, عربی بھی, فارسی بھی, انگلش بھی, بہترین ان کو ملکہ حاصل ہے لڑکیوں کو. لہذا جناب میں جو بات بتا رہا ہوں بہت اہم بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ اوسط عام طور پر انسانوں کی عمر جو ہے وہ 50 سال ہے, اور جناب یہاں پر پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ 1000 مہینے کی عبادت, یہ کہا 1000 مہینے سے بہتر, 1000 مہینے سے بہتر. تو اے پروردگار یہ 1000 مہینے سے بہتر کتنی ہوگی؟ 1001 بہتر ہے, 1010 بہتر ہے, 2000, 5000, 10000. پروردگار نے معین نہیں کیا. خدا نے کہا 1000 سے بہتر. تو اب انسان کی جیسی نیت ہوگی وہ 1000 سے سرپلس اس کو ملتا چلا جائے گا. واہ 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 واہ. جیسا ارادہ, جیسا ابھی جیسے یہ مجھے کہہ رہے تھے کہ قضاء عمری جو ہے وہ پڑھنے کا طریقہ, ابھی بتاتا ہوں قضاء عمری کا طریقہ کیا ہوگا. لہذا جناب جو جتنا انہماک رکھے گا, توجہ رکھے گا اور خلوص سے سارے کام انجام دے گا, پروردگار کے ہاں یہ 1000 جو ہے یہ 1000 کوئی حیثیت نہیں رکھتا. پروردگار اس میں 000 بڑھاتا چلا جائے گا اور پروردگار ہمیں اجر عطا کرتا رہے گا. اگر میری عمر اوسطاً 50 سال ہو, 50 سال کو 1000 مہینے سے اگر میں ملٹیپلائی کرتا ہوں تو جناب 50 ملٹیپلائی بائی 83 منتھس تو 4150 مہینے بنتے ہیں. یہ آج جو چند گھنٹے ہم جاگیں گے, 7 گھنٹے, 8 گھنٹے, 10 گھنٹے, یہ جو 7, 8, 10 گھنٹے ہم جاگیں گے, پروردگار کم از کم جو اجر عطا کرے گا وہ 4150 مہینوں سے بھی بہتر اجر عطا کرے گا. کیا کہنے محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لہذا لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ. یہ مختصر سی بات بیان کر دوں, ایک دفتر ہے, خزانہ ہے, علم کا ایک خزانہ ہے. تنزل الملائکہ, ایک لفظ ہے انزل اور ایک ہے تنزیل. انزل اور تنزیل میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے, تنزل الملائکۃ والروح, انزال دفعتاً ایک مرتبہ ہوا, اور تنزل الملائکہ ہم بعد میں بیان کریں گے. تنزل جو ہے اس کے اندر عربی کے اعتبار سے پریزنٹ, میرے تلفظ میں مت جائیے گا, آپ کی انگریزی جیسی بھی ہو, میں نے جہاں گرامر پڑھی میرے سر نے مجھے یہ بتایا, میں یہ پڑھتا ہوں, ٹھیک. لہذا جناب میں اپنے استاد کے اعتبار سے کہ جناب کہ پریزنٹ ٹینس, پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس, فیوچر ٹینس اور فیوچر کنٹینیوس اور فیوچر پرفیکٹ, یہ سارے زمانے جو ہیں تنزل کے اندر داخل ہیں. اور جب تنزل کے اندر داخل ہیں تو جناب یہ قرآن نبی اکرم پر نازل ہوا, نبی 11 ہجری وفات ہو گئی. اب قرآن یا تو یہاں پر روک کر کہے کہ یہ تنزل نہیں ہے, نبی تھے تو نبی پر ملائکہ آتے تھے, اور اب نبی نہیں ہے تو ملائکہ کا سلسلہ رکے گا یا جاری رہے گا. ارے لفظ تنزل نے بتایا کہ ملائکہ کا سلسلہ جاری رہتا ہے, تو یہ کون ذاتیں ہیں کہ جن پر ملائکہ آتے رہتے ہیں؟ واہ 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 واہ. اور اس زمانے میں کس پر ملائکہ آتے ہیں؟ من کل امرین, من کل امرین. یہ سارے آرڈر جو پروردگار عالم نے دیے ہیں وہ بتاتے کس کو ہیں آ کر؟ یہ ہمارے اعتبار سے, اور اب تو ظاہر ہے کہ ہم قرب ظہور
بالکل قریب آ گیا قرب ظہور میں ہم داخل ہو چکے ہیں. لہذا جب قرب ظہور میں داخل ہو چکے ہیں اور اب تو ہمارے ہاں تو چلے ہم تو والہانہ محبت کا اظہار کرتے ہی رہتے ہیں, لیکن اب تو غیروں کے دفتر نمایاں ہو کر سامنے آ رہے ہیں. مہدی آنے والے ہیں. ایک صاحب بزرگ ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ مہدی کی ولادت ہو چکی ہے, ان کا بھی کلپ موجود ہے میرے پاس. مہدی کی ولادت ہو گئی. ڈاکٹر اسرار احمد کی تقریر ہے, وہ تو مر گئے, اور جناب اس کے باوجود لوگ جو ہیں انہی کے کلپس چلا رہے ہیں کہ مہدی کے زمانے میں کیا ہوگا. انہوں نے صاف کہہ دیا کہ یہ سعودی عرب کے لوگ جو ہے یہ غدار ہیں, اور اگر انقلاب کا آغاز ہوگا تو ایرانی قوم کے ذریعے سے آغاز ہوگا. بہت تفصیل سے لکھا ہے. ظاہر ہے کہ میں بہت ساری باتیں بتا دینا چاہ رہا ہوں, لہذا تنزل الملائکۃ والروح. تو آپ بتائیں کہ جناب اس زمانے میں کون ہے, یا اس زمانے کو چھوڑیں, نبی کی وفات کے بعد کیا آپ کے فلاں اور فلاں ان کے اوپر ملائکہ آئے؟ اگر آپ ثابت کر دیں تو کیا ہی خوب ہو, لیکن آپ ثابت نہیں کر سکتے. ہمیں معلوم ہے کہ یہ ملائکہ کبھی روٹیاں لینے کے لیے آتے تھے, کبھی جھولا جھلانے کے لیے آتے تھے, کبھی بچے کو گود میں سہلانے اور ٹہلانے کے لیے آتے تھے, اور جناب یہاں دلاسا دینے کے لیے آتے تھے. ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں اور اس کی تھوڑی سی شرح. ایک لفظ ہے محدث, اس کو زیر کے ساتھ پڑھا جائے تو محدث. اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اس کے معنی ہوتے ہیں ملائکہ جن پر نازل ہوتے ہیں انہیں محدث اور محدث کہا جاتا ہے. تو جناب نبی اکرم کی وفات ہوئی اور شہزادی بہت غمزدہ تھی, تو جبرائیل آ کر دلاسا دیا کرتے تھے. تو فاطمہ محدثہ اور محدثہ ہے. یہ فاطمہ کے اسماء میں قصیدہ بھی پڑھا گیا, منقبت پڑھی گئی. لہذا شہزادی کے اسماء میں ایک نام ہے محدثہ, ایک نام ہے محدثہ. لہذا شہزادی ہے کہ ملائکہ ان کی تسلی کے لیے آئے. اہل بیت کے گھر ملائکہ آتے ہیں, غیر از اہل بیت کے ہاں ملک آتا نہیں ہے. لہذا یہ سورہ کون سا سورہ ہے؟ یہ سورہ اہل بیت ہے. اس لیے دو سورے خاص طور پر پڑھنے چاہیے. ایک سورہ انا انزلنا سورہ قدر, اور دوسرا سورہ توحید قل هو اللہ احد. اس کی ایک خاص وجہ ہے. میں جب نکاح کے لیے کسی دلہن کی طرف سے نکاح پڑھنا ہو اور اجازت کے لیے جاتا ہوں تو اکثر میں دلہن سے کہتا ہوں قل هو اللہ سناؤ, اور اس سے فائدے بھی بہت ہوتے ہیں. لہذا جناب وہ دلہن سنا دیتی ہے قل هو اللہ کا سورہ. اس کے اندر ایک رمز ہے کہ جناب اہل بیت خدا تک پہنچاتے ہیں, اور جب انا انزلنا پڑھتا ہوں تو خدا اہل بیت تک پہنچا دیتا ہے. درود پڑھیں محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور اس کے بعد وہ آخری جو فقرہ ہے سلامون اور سلام. اگر ہم سلامون پڑھیں گے تو سلامون پڑھنے کے بعد اس کو روکنا پڑے گا. یا حتی مطلع الفجر, یہ جو پوری رات ہے یہ سلامتی کی رات ہے. تو جناب سلامتی کی رات ہم تو دستور ہے ہمارا, ہر وقت سلام پڑھتے ہیں, ہر وقت سلام پڑھتے ہیں. علیہ السلام کیا ہے؟ یہ بھی تو سلام ہے. علیہ السلام آپ پر سلامتی ہو. لہذا سلام اور سلام اولا من رب الرحیم ممتاز اليوم ایھا المجرمون. سلام یا حتی مطلع الفجر. جناب یہ ہمارے یہاں سلام بہت ہے, اسی لیے ہم سلام کی طرف توجہ دیتے ہیں. بس میں یہاں پر رک گیا. سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ 2 رکعت نماز. یہ 2 رکعت نماز کون پڑھے گا اور کون نہیں پڑھے گا؟ بہرحال میری ذمہ داری ہے. اور علیکم السلام. میں جو بتا رہا ہوں جن کو سمجھنا ہے وہ سمجھیں, ہر آدمی کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. نماز کون پڑھے گا؟ جو پنجگانہ نمازیں پڑھتے ہیں وہ نماز پڑھیں گے, اور جو پنجگانہ نماز نہیں پڑھتے کون؟ میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں, جن سے کہہ رہا ہوں ان کو سمجھنا ہے. جن پر نماز پنجگانہ ساقط ہے انہیں یہ 2 رکعت نماز بھی نہیں پڑھنی ہے. جن کو نماز پنجگانہ پڑھنی ہے وہ یہ 2 رکعت نماز بھی پڑھیں گے. ٹھیک, آگے چلیے. اچھا جناب, یہ قرآن مجید جو ہے یہ ہم کھولتے ہیں, پہلے سامنے رکھتے ہیں, اور اس کے بعد ہمارے یہاں دستور ہے کہ ہم قرآن مجید کو بند کر کے سر پہ رکھ لیتے ہیں. آپ نے ایرانیوں کو دیکھا ہوگا کہ جناب وہ قرآن مجید کو کھولتے ہیں
اور کھولنے کے بعد وہ سر پر رکھ دیتے ہیں. فرق کیا ہے؟ ایسے کریں یا ایسے کریں؟ نماز جو ہے اس میں نیت یہ کریں گے نماز شب قدر پڑھتا ہوں یا نماز شب قدر پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ. اچھا ایک مشکل میرے ساتھ اور ہے. وہ مشکل کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مدرسے میں لڑکیوں کو پڑھاتا ہوں, 70-80 لڑکیاں سامنے بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں, انہی کو پڑھاتا ہوں. تو اکثر جب ان کو پڑھا رہا ہوتا ہوں تو میں مؤنث کی ضمیر, فیمیل کی ضمیر استعمال کرتا ہوں. تو جب ان کو پڑھا رہا ہوتا ہوں تو سمجھانا ہے, 70-80 لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے ٹیچنگ ہے اور بلیک بورڈ پر یا وائٹ بورڈ پر لکھنا ہے, تو ان کو سمجھانے کے لیے انہی کے اعتبار سے بات سمجھاتا ہوں. لہذا میں نماز پڑھتا ہوں یا نماز پڑھتی ہوں 2 رکعت قربتاً الی اللہ. اس پہ لفظ واجب استعمال نہیں کرنا ہے, سنت چھوڑ دیں اس لیے کہ قربت کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے. سورہ حمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید, سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کرنا ہے. دونوں رکعتوں میں یہی کرنا ہے. قنوت پڑھیں گے اور اس طریقے سے نماز, تشہد اور سلام, تینوں سلام پڑھیں گے. اور نماز جب ختم ہو جائے گی تو تاریخ کتابیں وظائف میں ہے 70 مرتبہ. اب 2 صورتیں ہیں, یا تو 70 تسبیح کے دانے کاؤنٹ کر لیں یا جناب انگلیوں سے کاؤنٹ کر لیں. انگلی سے کاؤنٹ کرنے کے بھی فوائد ہیں کہ یہ 14 دنیا 28 اور 2 30. تو جناب اس کو 4 کا پیر بنائیں, 60 بن جائیں گے. 10 الگ سے پڑھ لیں, 70 بن جائیں گے. یا تو یوں کر لیں اور یا آنکھ بند کر کے 100 کے 100 پڑھ ڈالیں, پورے 100 پڑھ لیں. چونکہ تسبیح کے دانے سے وہ 70 الگ سے پہلے گن لیں اور اس کے بعد. لیکن اب ارادہ یہ کریں کہ 70 جو ہے شب قدر کے حوالے سے جو اعمال مخصوصہ ہیں اس میں کہا گیا ہے 70. تو 70 ہم استغفار کر رہے ہیں شب قدر والی, اور باقی جو 30 کر رہے ہیں وہ اپنے لیے ہم کر رہے ہیں اضافی. دونوں چیزیں پوری ہو جائیں گی. کتاب میں لکھا ہوا ہے, ان کی بات بھی ظاہر کے امام نے فرمایا. اب میں کوئی مذاق تو کر نہیں رہا ہوں یا کوئی ہمارا اور آپ کا معاملہ ایسا تو ہے نہیں. میں کیوں بتا رہا ہوں؟ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ امام علیہ السلام کے سامنے جب ایک لفظ کا اضافہ کیا گیا تھا, یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب, یہاں پر رک جائیے, یا مقلب القلوب. یہاں پر ایک صحابی نے کہا کہ مولا میں ابصار بھی کہہ سکتا ہوں. امام نے کہا جتنا ہم بتائیں اتنا کرو, اس میں اضافہ مت کرو. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی یا قلوبنا علی دینک. تو امام سے جب پوچھا گیا کہ اس میں ابصار نہ پڑھے, امام نے کہا جتنا بتائیں اتنا پڑھو. میں اس لیے یہ بتا رہا ہوں کہ 70 کی نیت کریں استغفار شب قدر کے, اور 30 جو ہم نے اضافی پڑھ دیے ہیں اس کا شب قدر میں اس حکم سے اس کا تعلق نہیں ہے. یہ ارادہ کر کے 100 کے 100 پورے پڑھ لیں. درود پڑھیے محمد میں جو تکیہ کلام میرا ہے, ہر مجلس میں اکثر میں کہتا ہوں کہ جناب میں بعض باتیں ایسی بتاتا ہوں, عام ممبر پر لوگ بتاتے ہی نہیں ہیں. اب وہ کیوں نہیں بتاتے وہ ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن چونکہ میں طالب علم ہوں اور مجھے معلوم ہے اس لیے میں بتاتا ہوں کہ مومنین کو معلوم ہو کہ امام علیہ السلام نے کیوں کہا. ابھی تراویح کے حوالے سے ایک سوال ایک صاحب نے مجھ سے کیا, رضویہ 2 میں رہتے ہیں, ان کا واٹس ایپ آیا تراویح کے بارے میں. تو میں نے کہا شکل نماز میں قرآن نہیں پڑھا جا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو قیام و قعود ہے یہ نماز سے مخصوص ہے. آپ اپنی طرف سے شکل بنا کر یہ کام کریں گے تو بدعت ہو جائے گا. واہ 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 واہ. یہ ساری وجوہات ہیں. یعنی امام نے کیوں کہا کہ ابصار مت پڑھو؟ تو کوئی وجہ ہوگی, تو خدا تو ہے بصیر, لیکن پھر کیوں نہ پڑھو؟ امام کی مصلحتیں امام جانتے ہیں, ہم نہیں جانتے. ہم تو ظاہر ہے کہ کم عقل اور کم فہم ہے. تو امام نے اتنا کہا ہمیں اتنا کام کرنا ہے. لہذا اب جناب یہ 2 رکعت نماز ہو گئی. جن کو پڑھنا ہے وہ پڑھے اور جن پر ساقط ہے وہ نہیں پڑھے گا. لیکن اعمال قرآن کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ جن کو نمازیں نہیں پڑھنی ہیں وہ قرآن کو یعنی 2 حصوں میں جیسے ہم کھول لیں گے, کھول کر وہ اسے سر پہ نہیں رکھیں گے. جن لوگوں کو نماز پڑھنی ہے وہ چاہے تو قرآن کھول کر بھی سر پہ رکھ سکتے ہیں
اور قرآن بند کر کے جیسے عام طور پر ہم لوگ رکھتے ہیں سر پر ویسے رکھ لیں، اس طریقے سے قرآن پڑھنے. مطلب میں وجہ بتا رہا ہوں کہ چونکہ وہ قرآن کا جز اور آیات جسم سے مس کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے ہم نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے. ٹھیک، آگے چلیے. تیسرا مرحلہ ہم داخل ہو رہے ہیں. مثلا اس وقت جو ہم یہ 2 رکعت نماز پڑھ لیں گے، اس کے بعد جناب ہم جوشن کبیر کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ. پھر ہم لوگ مشورہ کر لیں گے کہ زیارت امین اللہ پڑھیں اور مناجات امیر المومنین والی بہت شاندار مناجات ہے وہ پڑھیں. اور جناب یہ مناجات جوشن کبیر اور آج کی خاص عبادات میں 3 سوروں کا پڑھنا ہے، سورہ عنکبوت، سورہ دخان اور سورہ روم. اب اس کی اپنی اپنی فضیلتیں. جس نے ایک آیت تلاوت کی اور آج کے اعمال کیے، پروردگار عالم نے اس کے لیے بہشت کو لکھ دیا ہے، بہشت کو لکھ دیا ہے. اچھا، یہ جو ہمارے یہاں قضاء عمری مشہور ہو گئی ہے، یہ مشہور کیوں ہو گئی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج کی رات یا شب قدر میں 102 رکعت نماز 2 رکعت کر کے پڑھنے کی تاکید آئی تھی شب قدر میں. لیکن چونکہ اکثر لوگوں کی بندگانہ نمازیں قضا ہوتی ہیں، تو علماء نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ 102 کی بجائے 5 دن کی نمازیں یا 6 دن کی نمازیں پڑھ لو، تعداد وہی 102 بن جاتی ہے. اس طریقے سے جناب فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پڑھ لو تو پروردگار جو ہے قضاء عمری کی لائبلٹی بھی کم کر دے گا، شب قدر کی 102 رکعت کا ثواب بھی عطا کر دے گا. اصل بات یہ ہے، شب قدر میں قضاء عمری پڑھنے کا کوئی سینس نہیں ہے. یعنی مجھ سے لوگوں نے کہا کہ آقا آپ نماز قضاء عمری پڑھا دیں، تو میں نے برجستہ ابھی 19 کی رات میں نے کہا بھائی جب میری کوئی قضا نماز ہے ہی نہیں تو میں قضا پڑھوں کیوں؟ جب کوئی قضا ہے ہی نہیں تو میں کیوں پڑھوں؟ ماشاءاللہ بھائی میں قضاء عمری کی بجائے کوئی اور نماز پڑھوں. ہاں، ایک نماز بہت اہم ہے، اور وہ کون سی نماز ہے؟ وہ نماز ہے نماز جعفر طیار. نماز جعفر طیار. میں اپنی زندگی کا آپ کو واقعہ سنا دیتا ہوں. میں 34 سال تک کرائے کے گھروں میں بھٹکتا رہا، کرائے کے گھروں میں ادھر 17 گھر بدلی کیے. اور جناب مجھ سے مولانا ساجد حسن صاحب کہتے تھے آقا گھر کا کیا ہوا؟ آقا سلطانی شہید ہو گئے. مجھ سے کہتے تھے آقا گھر کا کیا ہوا؟ میں نے کہا ابھی کرائے کے گھر میں، ابھی کرائے کے گھر. تو وہ کہتے تھے نماز جعفر طیار کیوں نہیں پڑھتے؟ اور نماز جعفر طیار میں نے پڑھنا شروع کی، اور جناب 3 ہفتے میں نے پڑھی تھی. 3 جمعہ 11 بجے صبح میں پڑھتا تھا. اس زمانے میں جمعے کے دن چھٹی ہوا کرتی تھی، تو میں 11 بجے صبح نماز جعفر طیار شروع کرتا تھا. 3 جمعے میں نے نماز جعفر طیار پڑھی، اور ایسے اسباب پیدا ہو گئے، ایسے اسباب آپ سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے. دبئی سے کال آ گئی، عشرے کے لیے مجھے دبئی بلا لیا. دبئی سے میں شارجہ چلا گیا. شارجہ سے ابھی میں آیا تھا کہ جناب کوئٹہ سے فون آ گیا، علمدار روڈ سے ایک صاحب کا فون آ گیا کہ آقا آپ کو خمسہ وہاں پر پڑھنا ہے. تو جناب علی مجلس ہے. اور اس کے بعد جناب کچھ کام تھے، اس کام سے پیسے آ گئے. اور جناب زوجہ صاحبہ جو ہے انہوں نے سارا زیور مجھے دے دیا کہ سارا زیور بیچیں اور گھر خریدیں. لیکن جناب اس کے بعد جناب ساری کیلکولیشن کی تو پیسے بچ بھی گئے، مکان بھی ہو گیا. واہ 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 ماشاءاللہ. یہ نماز جعفر طیار کا لطف ہے، لطف ہے. میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. تو اگر کسی بچی کا مسئلہ ہے، کوئی اور رشتے کا مسئلہ ہے، نماز جعفر طیار اس نیت کے ساتھ پڑھیں، نیت کے ساتھ کہ یہ نماز جعفر طیار میں اس لیے پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں. تو نیت کر کے نماز جعفر طیار پڑھے. تو اب اگر موقع لگے کسی کو تو نماز جعفر طیار پڑھے. کیسے پڑھیں گے؟ میں ممبر سے نیچے آ جاؤں، پھر جسے پوچھنا ہے پوچھ لے. تو جناب قضاء عمری جو ہے وہ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں، میں نے جو طریقہ بتایا اس میں آپ سن لیجئے کہ واجبات نماز کل 11 ہیں. بس آخری بات بتا رہا ہوں تاکہ اعمال ہوں گے. اور پھر بیٹھے ہیں ہم لوگ ساری رات ہی دن، ساری رات جو چاہے سوال کریں انشاءاللہ. طالب علم ہوں، جتنا آتا ہوگا بتاؤں گا، نہیں آتا ہوگا تو کہہ دوں گا بھائی بعد میں بتا دوں گا، فون کر کے بتا دوں گا. تو نماز کے واجبات جو ہیں وہ ہیں 11 کل. اور ان 11 میں 3-4 ایسے ہیں کہ جو ہم کرتے ہی ہیں، یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بھائی پہلے تو ہم قیام ہی کریں گے نا، پھر رکوع میں جائیں گے، پھر سجدے میں جائیں گے. تو ترتیب جو ہے، ترتیب یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ موالات ہم کرتے ہی ہیں، یعنی ایک عمل ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد دوسرا عمل ہم انجام دیتے ہیں. یعنی سورہ حمد ابھی ختم نہیں ہوا، قل اولاد تو شروع نہیں کریں گے. ابھی قل اولاد چل رہا ہے، رکوع میں تو نہیں جائیں گے. ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک عمل کرنا ہے. تو ترتیب ہٹا دیں، موالات ہٹا دیں.
جناب شروع میں 3 چیزیں ہیں، تکبیرۃ الاحرام، نیت اور قیام، یہ 3 چیزیں پہلی ہے، 3۔ اس کے بعد رکوع، اور رکوع تفصیلات میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں، رکوع میں نے کہا ہے، ذکر رکوع نہیں کہا ہے، رکوع میں یہ جو گھٹنے ہیں وہاں تک ہاتھ کا پہنچا دینا، یہ کافی ہو جاتا ہے۔ اور جناب ذکر کیا ہے وہ ابھی بتا رہا ہوں۔ تو 3 چیزیں ہوئی، قیام، نیت، تکبیرۃ الاحرام، رکوع اور 2 سجدے، یہ ہو گئے 5۔ باقی بچے کتنے؟ 6 میں سے 2 نکال دیں، 4 بتا رہا ہوں۔ قراءت یعنی سورہ حمد اور دوسرا سورہ، قل هو اللہ پڑھ لیں، اعطینا پڑھ لیں، میں اردو کے اعتبار سے بول رہا ہوں ورنہ عربی انا اعطینا یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ سمجھ لیں۔ قراءت، اس کے بعد جناب جب رکوع میں جائیں تو 1 مرتبہ پڑھیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ، درود پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اٹھے سجدے میں چلے جائیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اٹھے پھر سجدے میں جائیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، کھڑے ہو جائیں اور اس طریقے سے جناب قراءت کریں۔ قراءت 1، ذکر رکوع 2، ذکر سجدہ 3۔ جب دوسری رکعت میں آئیں گے تو تشہد اور سلوات تشہد کا جز ہے، اس کے بغیر تشہد کامل نہیں ہو سکتا۔ اور 5ویں اور آخری چیز کیا ہے؟ آخری والا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ 3 جو ہم سلام پڑھتے ہیں ان میں سے 2 سنت ہیں، 1 واجب ہے۔ آپ واجب کون سا پڑھیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ آپ واجب قرار دے دیں۔ یہ مختصر ترین طریقہ، قنوت چھوڑ سکتے ہیں، سلوات ساری جگہ کی چھوڑ سکتے ہیں تشہد کے علاوہ۔ پہلی والی تکبیر پڑھیں گے، اس کے علاوہ کوئی تکبیر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ مختصر کھڑا کر یہ گئی وہ گئی۔ صرف قیام و قعود کا خیال کریں گے اور مختصر اس طریقے سے نماز ادا کر کے، اور جناب جتنی چاہے پڑھیں اتنی جناب آپ ایکسل پر ایک شیٹ بنائیں، اور جناب جنوری فروری مارچ لکھتے ہیں، ادھر سے فجر ظہر اثر مغرب لکھتے ہیں، اور جناب اس طریقے سے آپ جو نماز پڑھتے جائیں جناب ٹک لگاتے جائیں، یہ آپ کی قضائے عمری مکمل ہو جائیں گی۔ جی سر اس میں سورہ ایک بھی ہوتا ہے نا؟ نہیں، ایک سورہ نہیں پڑھیں گے آپ، ارادتاً ایک سورہ سنت نماز میں پڑھا جا سکتا ہے، واجب نماز میں جان بوجھ کے نہیں پڑھا جا سکتا ہے۔ نہیں، قضائے عمری میں بھی نہیں پڑھیں، جو طریقہ میں بتا رہا ہوں اس پر عمل کریں تاکہ شک ختم ہو جائے گا۔ سلوات صرف تشہد والی پڑھیں، تکبیرۃ الاحرام جو ہے وہ 1 پڑھیں، باقی چھوڑ دیں، قنوت چھوڑ دیں، تو آپ کی نماز شارٹ بھی ہو جائے گی، مکمل بھی ہو جائے گی، اور کوئی خدشہ بھی نہیں رہے گا۔ لہٰذا جی دعائے قنوت میں صرف سلوات بھی پڑھ سکتے ہیں؟ دعائے قنوت میں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، ٹھیک؟ اچھا دعائے قنوت ایک لفظ پڑھ دیں، استغفر اللہ، تو جناب مختصر سے مختصر، لیکن سورے مکمل پڑھیں گے، جو چھوٹے سورے سلیکٹ کر لیں، انا اعطینا پڑھ لیں، قل هو اللہ پڑھ لیں، ہم تو بہرحال پڑھنی ہے، دوسرا سورہ بھی پڑھنا ہے، واجب نماز کے اندر جان بوجھ کر ہم سورہ چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میں اب نیچے آ جاؤں گا تو آپ کو سمجھا دوں گا کہ واجبات رکنی میں نہ جان بوجھ کے کوئی چھوڑ سکتا ہے، اور نہ بھولے سے اگر رہ جائے تو وہ مکمل عمل ہوگا، واپس پڑھنا پڑے گا۔ اور واجبات غیر رکنی جو ہے اس میں اگر بھول جائے تو کوئی بات نہیں، اس کا ایک ازالہ ہوگا، لیکن جان بوجھ کر اس کو ترک نہیں کر سکتے ہیں۔ تو سورہ اگر ہم جان بوجھ کے چھوڑ دیں گے تو واجبات غیر رکنی میں عمدن ترک سورہ ہو جائے گا، اس وجہ سے یہ نماز نہیں ہوگی۔ یہ میں نے آپ کو بریف کر دیا ہے، جتنی باتیں ہو جائیں بہت اچھا ہے۔ لہذا جناب علی یہ میں نے آپ کو مختصر سی باتیں بتا دی ہیں۔ اعمال میں جو میرا طریقہ کار ہے 50 سال سے، اعمال میں مختلف جگہوں پر، پنجاب میں بھی، سندھ میں بھی، کراچی میں بھی کرواتا ہی رہتا ہوں۔ اس سال ایسا لگ رہا تھا کہ جناب کہیں اعمال نہیں ہوں گے، تو زوجہ خوش ہو گئی تھی کہ بھائی گھر میں کریں گے، اور خبر آ گئی کہ جناب علی ہم تو جا رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے جناب یہاں کا ایک موقع تھا، یہاں پر الحمدللہ یہ ہم مومنین آپس میں اب 3 چیزیں ہمیں اور کرنی ہیں، بس ختم۔ اس کے بعد 2 جملے مسائل کے پڑھوں گا، 3 چیزیں ہمیں اور کرنی ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جناب یہ مرتضیٰ ہیں، یہ شاہد صاحب کا فوٹو لگا ہوا ہے، میرے بڑے محترم، عزت کرتے تھے، بہت خیال کرتے تھے، یہ ہے ان کا فوٹو لگا ہوا ہے۔ آپ سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں، سارے لوگوں کو تقریباً جانتا ہوں۔ میں سب سے پہلا کام ابھی یہ کروں گا، ابھی میرے دوست بہت سارے لوگ عجیب حرکتیں بھی کرتے ہیں، مجلس پڑھوانے کے لیے لے کے جاتے ہیں، چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، نکاح کے لیے لے کے جاتے ہیں،
عزت احترام کم کرتے ہیں. میرے دل میں یہ آتا ہے انہوں نے یہ کیا, انہوں نے وہ کیا. نہیں, آج کی رات کا جو پہلا کام ہے, میں اپنی والدہ کو معاف کر رہا ہوں, میں اپنے والد کو معاف کر رہا ہوں, میں فلاں فلاں مرحوم کو معاف کر رہا ہوں, میرے یہ فلاں فلاں دوست ہیں شیعہ مومن ہیں, میں ان سب کو معاف کر رہا ہوں. آج کی رات کا سب سے بڑا عمل جو ہے وہ اپنے تمام زندہ اور مرحومین کو معاف کرنا ہے. واہ واہ, یہ آج کی رات کا پہلا عمل ہے. اس کے بعد مالی اعتبار سے جو آج کی رات کا مجرب ترین عمل ہے وہ صدقہ دینا ہے. صدقہ, مالی صدقہ دے دیں یا کسی کو نصیحت کریں. میں جو ابھی صدقہ دے رہا ہوں وہ مجلس پڑھ رہا ہوں, اور مجلس پڑھتے ہوئے میں نے آپ کو بہت ساری باتیں بتائی ہیں, لیکن مالی صدقہ بھی دے کر آیا ہوں, اور جناب یہ صدقہ بھی میں دے رہا ہوں, مومنین کو بتا رہا ہوں. تو یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ شامل ہو جائیں گی. لہذا مالی صدقہ نکال دیں اور صبح کسی کو آپ دے دیجیے گا. ابھی اس وقت تو یہاں پر کوئی ایسا شخص عزیز و اقارب بہن بھائی اگر ہے تو ان کو جا کر چپکے سے دے دیں, بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے. دوسرا کام جو ہے وہ صدقہ ہو گیا, یعنی پہلا کام ہے لوگوں کو معاف کرنا, اور دوسرا کام جو ہے یہ صدقہ دینا, اور تیسرا کام جو ہے اے خدا تو میرے تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو جانتا ہے. آج کی رات کی برکتوں کے ذریعے سے, اور اس کے بعد 4 معصومین کے اسماء, 4 معصومین کے نام لیں, اور نام لے کر کہیں کہ جناب یہ شاہکار ہے پروردگار تیرے, اور تو نے ان کو چنا ہے, لہذا ان کی عظمتوں کے صدقے میں مجھے معاف فرما, اور مجھے ناصران امام میں شامل فرما, اور اگر میری حیات میں امام کا ظہور ہو جائے تو مجھے امام کے لشکر میں شامل فرما. الہی آمین. یہ تمنا زیارت وارثہ کی تمنا ہے. زیارت وارثہ بھی پڑھنی ہے, اور آج کی رات کی ایک مخصوص زیارت امام حسین علیہ السلام ہے, وہ بھی آج کی رات موقع لگا تو پڑھیں گے. اچھا, ایک بات, ایک جملہ پھر میں یاد آیا اور کہہ رہا ہوں کہ یہ سنت عبادتیں ہیں, انسان جتنی کر سکتا ہے اتنی کرے, بوجھ بن کر یہ نہ کرے کہ جناب علی فلاں کام آ گیا, بہت اہم کام آ گیا. مثال کے طور پر جیسے کسی کو ہاسپٹل میں کوئی تیمارداری کرنی ہے, وہاں مریض کے پاس ہے, وہ کہے گا افسوس میں یہ عمل نہیں کر سکا, افسوس یہ کام نہیں کر سکا, افسوس اعمال قرآن نہیں کر سکا. کوئی بات نہیں, یہ جو مریض کو تم دوائی پلا رہے ہو, پانی پلا رہے ہو, اس کو مساج کر رہے ہو, اس کی مالش کر رہے ہو, اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہو, یہی اعمال قرآن کا ثواب عطا ہے. واہ 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 بھائی, ماشاءاللہ. مثلا یہ ساری باتیں کیا ہیں, یہ پیرالل ساری باتیں, انٹرنیٹ انٹر لنک ہے اس کا. اور جب انٹر لنک ہے تو کون سی عبادت ہم کر سکتے ہیں, کون سی عبادت ہم سستی میں کریں گے, اور کون سی عبادت ہم باہوش و حواس کریں گے. تو جتنا کام ہم کر سکتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے خلوص کے ساتھ, اہل بیت کے صدقے میں, یہ ساری باتیں ہمارے لیے خدا کی رضا کا باعث بنے گی. اور یہی سبب ہے کہ جن لوگوں کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا اس زمانے میں معین تھا, وہ ایسے تھے کہ ان سے امام نے کہا چلے جاؤ, امام نے فرمایا چلے جاؤ, میں چراغ گل کر رہا ہوں, چلے جاؤ. لیکن جب امام نے چراغ کو پھر روشن کیا تو دیکھا کہ آپ کے اصحاب میں سے کوئی بھی نہیں گیا. تو ایک مرتبہ جب سوال کیا تو تفصیلی مسائل ہیں, مسلم ابن اوسج آگے بڑھ گئے, آقا عباس آگے بڑھے, مولا ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے ہیں. اور امام نے کیا اس انداز میں کہ ایک ایک بیوی کا ہاتھ تھامو اور ان کو لے کر چلے جاؤ, یہ لوگ صرف میرے دشمن ہیں, میرے دشمن. لیکن ایک بات مجھے 21 رمضان کی ویسے بھی سمجھ میں آ رہی تھی, میں نے تجربہ بھی کیا ہے, لہذا جناب یہ بات پھر مجھے سمجھ میں آئی کہ بغض علی جو ہے یہ ان کے دلوں سے 1401 سال ہو گیا. 40 ہجری میں مولا شہید ہوئے, یہ 1441 ہجری ہے, 1001 سال پورا ہو گیا. لیکن بغض علی جو اس زمانے میں ان کے اجداد کے اندر تھا وہ آج ان کی نسلوں کے اندر موجود ہے. لہذا ہمیں کربلا کے لیے تیار رہنا چاہیے. یہ ملائن اپنے کام کرتے رہے, اور ظاہر ہے کابل کے ہاسپٹل میں وہ بچہ کتنا خوبصورت بچہ ہے, چند گھنٹے کا, اور اس کو شہید کیا ہے, 2 بچے ہیں. لہذا جناب ہمیں کربلا کے لیے تیار رہنا چاہیے, اور کربلا کے لیے اگر ہم آمادہ ہو گئے تب ہم زیارت وارثہ کا حق ادا کریں گے کہ اے مولا کاش ہم کربلا میں ہوتے تو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے.
پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، آفات سماوی عرضی سے محفوظ فرما۔ آج کی رات کی ساری عبادتیں پروردگار، لمحے لمحے کی عبادت، چار معصومین کے صدقے میں پروردگار وہ قبولیت کا درجہ عطا فرما کہ جو تو چاہتا ہے کہ ویسی عبادت ہم انجام دیں، ویسی عبادت چاہے وہ ناقص ہو ویسی ہی بنا کر قبول فرما۔ پروردگار تمام مومنین میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، زندوں پر رحم فرما۔ یہ کرونا وائرس اگر چالاکی اور چال بازی ہے تو جن لوگوں نے یہ حرکتیں کی ہیں ان پر عذاب نازل فرما، اور اگر تیرا امتحان ہے تو مومنین کی جان و مال کا پروردگار ان کی حفاظت فرما۔ پروردگار جنت البقیع کی اثر نو تعمیرات کے سامان فراہم فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما، بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔